سورۃ الاعراف آیت نمبر 160۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ جب یہ لوگ وادی تیہ میں تھے اور ان لوگوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرمایا، اور یہ بڑا لمبا عرصہ تک من و سلوہ سے لطف اندوز ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر ڈالا، اے موسیٰ، یہ بٹیر کھا کھا کے ہم تو تھک گئے، یہ من و سلوہ کھا کھا کے ہمارا دل بھر گیا ہے، اب مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ سے دال مانگو اور لہسن اور پیاز مانگو، اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے ککڑی مانگی جسے ہم تر کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تم بڑے عجیب لوگ ہو، کسی انسان کو دال ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی مجھے اس سے اوپر کی چیز چاہیے، تمہیں اوپر کی چیز اللہ دے رہا ہے، تم نیچے کی چیز مانگتے ہو۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ التجا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا کھانا تمہیں کھلا رہا ہے، لہذا اسی پر صبر کرو۔ یہاں تک کہ اس دوران جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہارون علیہ السلام دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنایا، یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شاگرد تھے۔ ان کے دور میں ان کا پھر وہی مطالبہ آ گیا کہ بھئی ہمیں تو یہ بٹیر نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے پیاز، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جس کا ذکر آج کے درس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ تم جہاد کرو، یہاں سے تم جہاد کر کے جس بستی پہ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اور وہاں جا کر پھر تم نے خود کاشتکاری کرنی ہے، یہ سبزیاں خود اگاؤ۔ یہ تو تمہیں من و سلوہ مفت کے اندر ملتا تھا نا، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی کچھ خرچ کیے، اب یہ ساری چیزیں تمہیں پیاز، لہسن اور سبزیاں، دالیں سب کچھ ملے گا، اس کے لیے خود تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہ لوگ اس پر بھی تیار ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں اور لگا دی۔
کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس بستی کے اندر فاتحانہ شان عطا فرما دے تو وہاں پر استغفار کرتے ہوئے جانا ہے. تم نے کہنا حطۃ، حطۃ کا معنی ہوتا ہے استغفار، معافی. اور دوسرا یہ کہ تم نے جب جانا ہے تو جھک کر جانا ہے، سجدہ ریز ہو کر جانا، پتہ چلے کہ تم جھکے ہوئے ہو، اکڑ کے نہیں جانا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب ان لوگوں نے جہاد کیا، ان کو فتح نصیب ہو گئی. اب اس بستی کے اندر جس کا نام اریحہ لکھا ہے، اریحہ، اس بستی میں جب داخلے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑا لیا. لفظ تھا حطۃ، جس کا معنی تھا معافی، یعنی اللہ فرماتے تھے کہ استغفار کرتے ہوئے آؤ. ان لوگوں نے کہا حنطۃ، حنطہ کہتے ہیں گندم کو. کہنے لگے کہ اب تو حنطہ کھائیں گے، حنطہ گندم کھائیں گے وہاں جا کے. تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا کہ میں نے ان کو لفظ کیا سکھایا تھا؟ استغفار. انہوں نے مذاق اڑایا میرے حکم کا. حطۃ اور چیز ہے، حنطۃ اور چیز ہے. یہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں میرے حکم کا. دوسرے نمبر پر حکم کیا تھا کہ تم نے اکڑ کے نہیں جانا، جھک کے جانا ہے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو یہ جا کر فوراً وہاں جا پر سجدہ ریز ہوتے، نماز پڑھتے، شکرانے کے نوافل ادا کرتے، یا یہ کہ کم سے کم یہ جاتے تو ان کے جانے سے پتہ چلتا کہ یہ عاجزی کے ساتھ بستی میں داخل ہو رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ بیٹھ گئے، کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر گھسڑتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو کوئی نہیں، ہم جھکے ہوئے، ہم کوئی نہیں، اکڑے ہوئے، جھک کے جا رہے ہیں. جھکنا اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم جھک کر جانا، سجدہ کرتے ہوئے جانا. اور ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ گھسڑ کے، اس طریقے جیسے بچے حرکتیں کرتے ہیں، اس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، اگر ہم مان لیتے تو ہم ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے، انہیں اور زیادہ نوازتے. لیکن جب ان لوگوں نے ہمارے حکم کا مذاق اڑایا، پھر ہم نے آسمان سے آفت اتاری. اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آ گیا. اور عذاب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری بھیجی. طاعون کی وبا ایسی بیماری ہے کہ جب وہ آتی ہے تو بس گھروں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں، اور اتنے بندے جنازہ پڑھنے والے نہیں ہوتے جتنے مرنے والے ہوتے ہیں، جتنے جنازے آگے سے ہوتے ہیں. ایک کو چھوڑ کے آتے ہیں تو 10 پیچھے تیار ہوتے ہیں، 10 کو چھوڑ کے ہو تو 20 پیچھے تیار ہوتے ہیں. اس طریقے سے بہت زیادہ تعداد کے اندر یہ لوگ طاعون سے مر گئے. لیکن ان لوگوں کو شرم اور حیا نہ آئی. ایسے ظالم لوگ تھے، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں کہا گیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو جب کہا گیا کہ تم اس بستی کے اندر قیام کرو، ٹھہرو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے یہ کہنا ہے حِطَّةٌ، معافی. اس کا آج کل کے دور میں اس کا ترجمہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوری، غلطی ہوئی، اتنا عرصہ تک جہاد نہیں کیا، بس سوری کر لو. کتنی آسان سی بات تھی. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے سے داخل ہونا سجدہ ریز ہو کر. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور مزید ہم دیں گے نیکی کرنے والوں کو، اور زیادہ نوازیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ تھا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے، قولاً، بات کو تبدیل کر دیا، غیر الذی، سوائے اس کے، قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا. یعنی انہیں اللہ نے کچھ اور کہا تھا، انہوں نے کچھ اور کہا. پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس ہم نے ان پر آسمان سے عذاب چھوڑ دیا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا. اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ فرماتے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. یہ وادی تیہ کے اندر 40 سال تک دھکے کھاتے رہے،
لیکن پہلے دن ہی اللہ کا جو وعدہ تھا کہ جب تم لوگ جہاد کرو گے تو تمہیں فتح عطا فرماؤں گا، 40 سال کے بعد بھی ان لوگوں نے جب جہاد کیا تو اللہ نے اپنے وعدہ پورا کیا۔ انسان بڑا ظالم ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا اس کے اندر اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، انہی کا فائدہ تھا، اور ان کا جو دشمن تھا وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ نے پہلے وعدہ فرما دیا کہ ان کی طاقت کو نہ دیکھو، تم صرف یہ دیکھو کہ میرا حکم ہے کہ تم جہاد کرو، بس میرے حکم کے مطابق تم نے جہاد کرنا ہے، اگلا کام ہمارا ہے۔ طاقتور ہوتے ہوئے وہ مغلوب ہوں گے، اللہ کے حکم سے ہوں گے، کمزور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب ان لوگوں نے جہاد کیا، بالآخر اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہاں آ کر دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ جہاد کیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے من و سلوہ سے تنگ آ کر جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں دال ملنی چاہیے، لہسن پیاز ملنا چاہیے، ہمیں ککڑی ملنی چاہیے، ان چیزوں کے مطالبے پر اللہ نے حکم دیا کہ چلو یہ بھی چاہتے ہو تو تم جاؤ جہاد کرو، اور اس بستی میں جب تم چلے جاؤ گے وہاں جا کر تم کھیتی باڑی کرو، کاشتکاری کرو تو تمہیں سب کچھ ملے گا، جو تم چاہتے ہو سب کچھ تمہیں ملے گا۔ اب ان لوگوں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کہ اللہ کے وعدے بالکل 100% پورے ہو چکے ہیں، اب بستی بھی نظر آ رہی ہے، فتح بھی ہو چکی ہے، لیکن بستی میں داخل ہونے کے لیے ان لوگوں نے جو طریقہ اپنایا، اللہ کا حکم کیا تھا کہ تم کہو حطۃ، یہ اللہ کا حکم تھا کہ تم یہ کہو کہ معافی، یا اللہ معاف کر دے، کتنی آسان بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، ان لوگوں نے دونوں حکموں کا مذاق اڑایا، حطۃ کو حنطۃ کہہ دیا، اور سجدے کی بجائے ان لوگوں نے اس طریقے سے بیٹھ کر، اور جس طریقے سے میڈک چھلانگ مارتا ہے گھسڑ گھسڑ کے، اس طریقے سے یہ لوگ داخل ہو گئے، یعنی کہ اللہ کا حکم کا مذاق اڑا رہے تھے کھلم سے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا اس انداز سے کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا، یہ سنگین جرم ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا، تو یہ ثواب کا کام کر رہا ہے کہ گناہ کا کر رہا ہے؟ جی گناہ کا کام ہے نا، یہ گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن یہ دل کے اندر بالکل اچھی طرح جانتا ہے، مانتا ہے دل سے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، ہے غلط، اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ ایک بندہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، جب داڑھی کا کوئی شخص مذاق اڑاتا ہے تو پھر اللہ کا اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ ایک بندہ اذان کا مذاق اڑاتا ہے، مسجد کا مذاق اڑاتا ہے، خانہ کعبہ کا مذاق اڑاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑی ہیں، فرمایا کہ ان پہاڑوں کا بھی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، جو ان کا مذاق اڑائے وہ بھی کافر ہے۔ آج کل ایسی ایسی محفلوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے داڑھی کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں داڑھی کے اوپر، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور میں سنت کا مذاق اڑا رہا ہوں، اور مذاق اڑانے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو مذاق اڑانا یہ سنگین جرم ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل ہمارے مسلمان نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، داڑھی تو نہیں رکھتے، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں مختلف قسم کی کٹنگ کر کے، مسلمان ہیں، عجیب قسم کی بےہودہ قسم کی کٹنگ کر کے داڑھی کے اوپر ڈیزائن بنواتے ہیں۔ بھئی داڑھی کاٹ لیتے، منڈا لیتے، وہ پھر بھی ٹھیک تھا، گناہ تھا نا، لیکن داڑھی کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیرو بنے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، خنزیر سے بدترین شکل ہو جاتی ہے۔
اللہ کے نبی کا چہرہ اسے زیادہ خوبصورت کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کے مبارک چہرے پر مبارک سندر داڑھی والی تھی. اگر یہ خوبصورت نہ لگتی اللہ نبی کو دیتا؟ اب اگر کوئی بندہ داڑھی کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کا میں نے مذاق اڑایا, اس نبی کے چہرے کے اوپر جو یہ سنت سجی ہوئی تھی میں نے اس کا مذاق اڑایا. چھوٹا جرم ہے کہ بڑا جرم ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ اتنا بڑا گناہ, اور اس کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے. مسئلے کی بات سنیے, مسئلے کی بات کان لگا کر سنیے. اگر کوئی شخص جس کی شیو بڑی ہوتی ہے 5-7 دن کے بعد جاتا ہے, اس کے بعد وہ پھر داڑھی صاف کروا دیتا ہے, اس کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اب کوئی بندوں والی شکل بنی ہے, لکھا ہے کہ یہ کافر ہو گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ اب بندوں والی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جس چہرے پہ سنت رسول ہو وہ بندوں والی شکل نہیں تھی. اس نے مذاق اڑایا. لمحہ فکری ہے. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہے کہ یہ ہم نے کوئی بڑی بات تو نہیں کی, اور یہ عام بات ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ شیشے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار آپ ٹھیک ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ پاگل تو نہیں ہو گیا, خیر تو ہے, کیا پریشانی ہے؟ شکل دیکھی آپ نے, یعنی کہ داڑھی بڑی ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ مسلمان لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. بنی اسرائیل یہ اللہ کی مخلوق تھی. اللہ نے ان کو بھی دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا. اللہ کو ان سے بھی بڑا پیار تھا. لیکن جب اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ آیا, اللہ کا غضب اترا. اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو میرا ان کے ساتھ پیار تھا وہ ختم ہو گیا. جب انہیں پیار نہیں ہے تو مجھے کیوں پیار ہوگا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. آسمانی آفت آئی, عذاب آ گیا, طاعون کی شکل میں یا کسی وبائی مرض کی شکل میں اللہ کا عذاب آ گیا تھا. یہ تو اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے, اللہ کے محبوب کی دعا ہے اس امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کو ایک دم سے ختم نہ کرنا, ان کی شکلیں مسخ نہ کرنا. اگر یہ دعا نہ ہوتی یقین جانیے کہ آج ہماری شکلیں تبدیل ہو چکی ہوتی اور ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ باقی نہ بچتا. بڑے سے بڑے جرم ہم نے کر لیے, اور بنی اسرائیل نے بہت تھوڑے کیے تھے, بہت چھوٹے کیے تھے جو ہم نے کیے. اللہ کے ہر ایک حکم کا مذاق اڑایا, ہر حکم کا مذاق اڑایا, لیکن پھر وہ دعا سامنے آ جاتی. لیکن اللہ کے نبی ہمارے لیے روئے, اتنی دعائیں مانگی. ہم نے اللہ کے نبی کو کیا دیا؟ اللہ کے نبی کے ہم نے کون سی لاج رکھی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس زبانی جمع خرچ ہے جی, بڑا عاشق رسول ہوں جی, بڑا عاشق رسول ہوں, اسی کی تسبیح پڑھتے رہو, کیا ملنا ہے؟ جب ایک انسان جس کو ہم دیکھ کر ہر ایک بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو نبی سے کوئی پیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں, کہتا رہے کیا ہوگا؟ جس کو پیار ہوتا ہے اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا سے پیار ہوتا ہے نہیں ہوتا. بہرحال اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ دو باتیں مان لیں, اللہ کا وعدہ یہ تھا نغفر لکم خطیئاتکم, ان کی خطاؤں کو بھی معاف کروں گا, سنزید المحسنین, انہیں اور نوازوں گا. لیکن ان لوگوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا اور اس امتحان کے اندر فیل ہو گئے, 100% فیل ہو گئے. اللہ نے حکم دیا کیوں تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ دیکھو کوئی بھی انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے نا تو نیک کام کرنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ استغفار کرے. یہ تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں نا جی گشت ختم ہوگی آپ استغفار کرتے ہوئے واپس چلو, کہتے ہیں نا, کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. یعنی کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا, یقیناً انسان ہے, کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی ہوگی, تو استغفار کرتے ہوئے چلو. اللہ کے نبی جن کے اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا, جیسے ہی آپ سلام پھیرا کرتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, سلام پھیرتے ہی کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ 3 بار استغفار پڑھا کرتے. فرماتے ہو سکتا ہے نماز میں کوئی کمی بیشی ہو, اللہ کے نبی کی نماز میں امت کو تعلیم دینی تھی نا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں پھر استغفار کرتا ہوں تو پھر تم کیا چیز ہو.
یعنی کہ نیکی کرنے کے بعد پھر استغفار کرو. یہی حکم ان کے لیے تھا کہ تم نے جہاد کر لیا، اب جب بستی میں آ رہے ہو تو استغفار کرتے ہوئے ہو. دوسرا یہ تھا کہ تم نے اکڑ کے نہیں آنا، سجدہ کرتے ہوئے آنا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتحانہ شان سے تشریف لاتے ہیں، آپ کے سر مبارک پہ خود تھی، جنگی ٹوپی تھی، اور اس کے نیچے آپ نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی. آپ جب آئے تو ہر ایک کتاب یہی کہتی ہے کہ اس وقت آپ اونٹنی پر تھے، سر جھکا ہوا تھا. کوئی بھی فاتح آتا ہے نا تو بڑی اکڑ دکھاتا ہے کہ میں فاتح ہوں، لیکن اللہ کے نبی جب تشریف لاتے ہیں نا تو اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرتے ہیں، جھک کے آتے ہیں. آئے آپ، اور آنے کے بعد وہ کافر ڈرے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے. سب کو پتہ تھا کہ ہم نے ان کو بڑا ستایا ہے، آج ہم ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ. آپ نے معافی کا اعلان فرما دیا، فرمایا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے. آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، بھائی نے ان کو کیا تخت پہ آ کے بٹھایا، او بیٹھو میرے ساتھ، تم میرے بھائی ہو. اپنا مہمان بنایا ان کو، شاہی پروٹوکول دیا ان کو. کن کو؟ ان دشمن بھائیوں کو جنہوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا. فرمایا کہ آج تمہارے لیے عام معافی کا اعلان ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی سگی بہن ہے، آپ کی چچا زاد بہن ہے، آپ ان کے گھر گئے. آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نہیں، 4 نہیں، 8 رکعت نفل پڑھی. 8 رکعت نفل پڑھی. اسی کو کہتا ہے نا سجدہ کرتے ہوئے آنا. اللہ کے نبی نے 8 رکعت پڑھ کر یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے تو پھر سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کے سامنے. اللہ نے ان کو یہی تو حکم دیا تھا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ جب تم داخل ہونا تو سجدہ ریز ہونا، یعنی کہ 2 نفل پڑھ لینا جا کے، اللہ کا شکر ادا کر دینا. ان لوگوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، اور یہ بنی اسرائیل کے اندر شروع سے یہ بیماری ہے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا دل دکھانا. یہ ان کا عام مشغلہ تھا. یہ آیات بنی اسرائیل کے کس دور کے بارے میں بتلا رہی ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے، اللہ کے محبوب اسلام تشریف لے کے آئے. اب بھی جو بنی اسرائیل اس ٹائم موجود تھے، جو یہودی موجود تھے، ان کی حرکتیں پھر وہی تھی. اس وقت یہ لوگ حتتن کو ہنتتن کہتے تھے، اور سجدے کی بجائے یوں اس طریقے سے مذاق اڑا کر داخل ہوا کرتے تھے. اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم. السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. سام موت کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں تمہارے اوپر موت ہو. یعنی کہ بات کو توڑ موڑ کے پیش کرنا، بات میں تحریف کرنا، بات کو بدل دینا، یہ ان کا عام مشغلہ تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ السلام علیکم. اور مسجد نبی چھوٹی سی تھی، اور امی عائشہ کا حجرہ بالکل ساتھ تھا، ابھی بھی ساتھ ہے، اندر ہی ہے بلکہ. اب وہ بالکل ساتھ تھا، کوئی لمبی چوڑی کوئی یہ کنکریٹ کی دیواریں تو تھی نہیں، کچھ عام پردے سے لگے ہوتے تھے. یہودی آتے ہیں آگے السلام علیکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وعلیکم. اب وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چکر دے دیا، ہم نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس موت، ان کو پتہ نہیں چلا. اللہ کے نبی نے تو جواب دے دیا کہ جو تم نے مجھے کہا وہی تمہارے اوپر ہو. وعلیکم السلام تو نہیں فرمایا، وعلیکم، جو تم نے بھیجا وہی تمہارے اوپر ہو. امی عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر یہ باتیں سن رہی ہے. آپ نے اندر سے غصے کے اندر آ کر یہ کہہ دیا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، یہودی تمہارے اوپر موت پہ ہو، اللہ کی لعنت ہو. تم اللہ کے نبی کو ایسی تم باتیں کرتے ہو. اللہ کے نبی نے سن لیا، گھر آئے، گھر تشریف لائے، اور میں کہ عائشہ تو کیوں غصے میں ہو گئی تھی؟ تو نے ایک بات کیوں آگے بڑھا دی؟ وعلیکم السلام واللعنہ کیوں بڑھائی جب میں نے ان کو کہہ دیا تھا وعلیکم؟ اب ظاہر ہے کہ ان کے کہنے سے تو میرے پر موت نہیں آتی، لیکن میرے کہنے سے تو ان کے اوپر آ سکتی.
انہوں نے میرے پر موت بھیجی تو میں نے ان کا جواب دیا کہ یہی تمہارے اوپر. یہاں سے دیکھو کہ ان کے اندر کا جو باطن تھا، بد باطن لوگ تھے، ان کے اندر کی خباثت تھی، وہ ان کی زبانوں سے نکل آتی تھی. ایک موقع پہ کہنے لگے، یہی یہودی لوگ تھے، کیونکہ جو منافقین تھے نا وہ انہی میں سے تھے، وہی پڑھے لکھے تھے، اہل کتاب تھے. مشرکین مکہ کو بھی یہی سبق دیتے تھے، ہماری کتاب میں یوں لکھا ہے تم یوں سوال کرو، یہ یوں جواب دیں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ آئے اور کہنے لگے راعنا، سورہ بقرہ میں ہے راعنا. اب راعنا کا ایک معنی ہے راعنا یعنی کہ ہماری رعایت کرو. اب یہ کہتے تھے راعینا یعنی کہ راعنا کی بجائے نا عین زیر ای کو عین یا زیر ای تھوڑا کھینچ دینا، راعینا. اب اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے. اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ راعینا یعنی کہ بھی لوگوں کو یہ دکھاتے تھے کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت کرو، کچھ ہمارا بھی خیال کرو، ہم بھی محفل میں آئے، ہماری بات سن لو، کچھ ہمیں بھی وقت دے دو. آپس کے اندر نا پھر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، آیا مزہ، ہم نے کیا کہا ہے. جو مسلمان تھے بیچارے بھولے بالے، ان کو تو سمجھ نہیں آتی تھی. اب وہ بھی پھر یہ لفظ استعمال کرنے لگے، راعینا تو نہیں کہتے تھے لیکن راعینا کہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو میں تمہیں پابند کرتا ہوں کہ میرے نبی کو راعینا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا. جس میں شک پیدا ہو گیا کہ راعینا یا راعینا، ہماری رعایت کرو یا ہمارے چرواہے. جب ایک شک والی بات آ گئی اور یہودیوں کے اندر خباثت چھپی ہوئی ہے، وہ راعینا نہیں کہتے، راعینا کہتے ہیں. اب تم نے کیا کہنا ہے، وقول انظرنا، یہ کہو انظرنا، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت ہو جائے. یہ لفظ ہی چھوڑ دو، یہ کہو انظرنا، کچھ نظر کرم ہو جائے. یہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، تمام ایمان والوں کو کیسے پابند کر دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل شروع سے شیطان تھے، آج بھی شیطان ہیں یا نہیں ہیں؟ تعداد میں کم ہیں لیکن تمام دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے. عیسائی ہیں بے شک، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں سب کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اپنی دنیا پھینک کر سود کھا رہے ہیں، ان کی دولت بڑھ رہی ہے. اور جو سب کے سب دنیا کے لوگ ہیں وہ ان کے مقروض ہیں، سب سود دے دے کے تھک جاتے ہیں، قرضے اترنے کا نام لیتے، قرضے چڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ شروع سے شیطان لوگ ہیں. لیکن ہمارے لیے ان آیت کے اندر کیا سبق ہے کہ یہ یہودی تھے، یہ تحریف کرتے تھے، اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے تھے اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے تھے. ہم نے خیال کرنا ہے ایسی حرکت نہیں کرنی. ہم نے نہ تو نبی کی کسی سنت کا مذاق اڑانا ہے اور نہ یہ کہ کوئی اگر مذاق اڑاتا ہے تو ہم نے اس کا حصہ بننا ہے، ہرگز نہیں. کیونکہ ہم یہودی نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم الحمدللہ امت محمدی ہیں، اللہ کے محبوب کی امت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے ثابت کریں کہ اللہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، تیرے حبیب سے بھی محبت کرتے ہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنی محبت ہے. تو ہم اپنے اعمال کو تبدیل کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی بیچارہ بھولا بھٹکا، ہمارا کوئی بھائی ہے مسلمان، وہ اس طریقے سے داڑھی کے وہ کٹنگ کراتا ہے جو کہ بےہودہ قسم کی ہوتی ہے اور وہ توہین کے زمانے میں آتی ہے، تو ہمیں اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی اس کو کٹوا دے لیکن مذاق نہ اڑا. گناہ کر لے لیکن مذاق نہ اڑا، اس لیے کہ گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی. مذاق اڑائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پھٹکار پڑ جائے، تیری نسلیں تباہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.